آنے والے مہمان کا استقبال کیا جو اہل بیت کا ایک اخلاق ہے. اس نے کہا کہ میں دین عیسیٰ پر ہوں اور تو ایک نئے دین پر چل رہا, تو فیصلہ ہو جائے کون حق پر ہے. وہ تبلیغ ذمہ داری ہے, وہ اپنی جگہ امر بالمعروف کر رہا. مولا نے کہا اچھا فیصلہ کرو, کس انداز سے کرنا. یہ مدینۃ المعاجز کی روایت ہے. کہا دیکھو میرا مذہب برحق ہے, اس کی ایک دلیل میں یہ دے رہا ہوں. یہ دلیلیں کسی مذہب کی حقانیت کی مکمل دلیل نہیں ہوتی, لیکن بہرحال جیسے اطمینان آدمی کو کون سی دلیل. سامنے ہی دریا ہے نا, وہ ایک بار دریا پہ پیر رکھتا ہے اس طرح چل رہا ہے کہ جیسے ہم اور آپ زمین کی دلیل. کیا ہے مذہب کی دلیل؟ کہا یہ جو میں اس طرح گیا اور آیا کسی عام انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا. یہ میرے مذہب کی کتابوں کے اندر ایک آیت آئی ہے جس میں اتنی طاقت کہ عام آدمی کو سمندر ڈبوتا ہے, اس آیت کو پڑھنے والے کو سمندر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتا. مولا مسکرائے اور کہا کہ میں بتا دوں کون سی آیت پڑھ رہا. آیت بھی نہیں, خالی ایک لفظ پڑھ رہا ہے, یہ لفظ پڑھ رہا ہے نا. کہا کہ ہاں تمہیں کیسے پتا چلا, یہ تو بہت خفیہ رکھی جاتی ہے بات. کہا تیری لینگویج اور تیری زبان میں یہ میرا نام ہے, تو علی علی کہہ کے چل رہا تھا, جس کے نتیجے میں دریا تجھے خیریت سے لے گیا اور خیریت سے لے کے آیا. تو آپ دیکھیں امام زمانہ کے پاس جو میں نے جملہ کہا وہ خالی ایک ذاکری کا جملہ نہیں تھا. کچھ تیر کے جائیں گے اور کچھ ہوں گے دریا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جائے گا, ہوا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جائے گی. تو لیکن یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی ہوں گے نا جن کا ایمان آخری زمانے میں سلامت ہوں گے. اور یہ جو تیسری بات ہے, سفید رنگ دیکھو, یہ جملہ علی والا یاد رکھیے گا, سفید رنگ دیکھو. تو چوتھی اور آخری بات سن لیجیے, اور وہ یہ کہ برف. آج کی پوری مجلس بظاہر برف 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 بنی, لیکن اس کا مقصد تھا ذہنوں میں جمی ہوئی برف کو پگھلانا. اب پتہ نہیں میں کتنا کامیاب ہوا اس کے لیے. چوتھی اور آخری چیز برف. آپ میں سے بہت سے کچھ تو لوگ ہیں گلگت و بلتستان کے, ان کے تو علاقے کی روزانہ کی چیز, وہاں پہ ایک بہت جہاں برف ہوتی ہے, فلائٹیں جو تھی کینسل تھی, مجلسیں ہو رہی. یہ مجلس امام حسین کی برکت ہے کہ کیسا ہی موسم کیوں نہ ہو جائے, کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائیں, کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آ جائے, مجلس کا سلسلہ کبھی نہیں رکتا. تو مجلسیں ہو رہی ہیں, میں جا رہا ہوں مجلس پڑھ, جیسے ہی گاڑی سے اترا لوگ دوڑ کے آتے ہیں, مولانا آپ کو سہارا دے کے لے جائیں گے, بہت احتیاط سے چلی. میں نے کہا مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے برف پہ چلنے میں, موقع کہاں ملتا. کہا نہیں مولانا, یہ برف جب شروع میں گرتی تو بہت ہی پاؤڈر جیسی, بہت ہی نرم ہوتی ہے, مزہ آتا. یہی برف ذرا سا جم جائے تو اتنی خطرناک ہو جاتی ہے. جب جم جائے نا تو اس کے بعد یہ شیشے کی طرح سے سلپری ہے, جس پہ آپ 2 دن پہلے مزہ لے رہے تھے, 2 دن کے بعد ہڈیاں ٹوٹی ہوں گی اور منہ آپ کا ٹوٹا ہوا ہوگا. میں نے کہا یہ تو کئی لوگوں کی دعا بھی ہے کہ کسی طرح سے سلسلہ رکے تو صحیح. کہا لیکن ہماری تو مجلسیں خطرے میں پڑ جائیں گی, اپنی مجلسوں میں تو ہم یہ دعا نہیں کریں گے. نہیں, محبت کرنے والے بھی ہیں, سبھی ایسے نہیں ہوتے. تو نہیں, بہت احتیاط کے ساتھ چلنا. 2 دن پہلے جس برف میں مزہ آ رہا تھا, 2 دن میں اگر اس کو نہ پگھلایا گیا تو وہی برف اتنی خطرناک ہو جاتی ہے. یہ ہر فتنے کا طریقہ, جب فتنہ شروع میں ہوتا ہے بہت نرم ہوتا ہے, اس کو مٹا دو, اسے ختم کر دو, اس کا مقابلہ کر دو تو بہت آسان ہے, بلکہ بڑے مزے سے ختم ہو سکتا ہے. ذرا بھی نظر انداز کیا فتنے کو, ذرا بھی توجہ ہٹائی فتنے سے, وہ جم کے اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ جس فتنے کو تم 2 دن پہلے سمجھ رہے تھے ارے یہ تو بہت ہی نرم ہے, جب چاہیں گے ختم کریں گے, جب وہ جم جائے گا تو تمہارا منہ توڑے گا, ہاتھ توڑے گا, پیر توڑے گا, تمہارا ایمان ختم کرے گا. تاریخ اسلام بھی گواہی دے رہی. برف, جب کبھی آپ دنیا کے کسی علاقے میں سیر کے لیے جائیں, یہ چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ 2 دن کے بعد یہی سب سے نرم برف, مزے والی برف, کھانے میں مزہ آئے, پھینکنے میں مزہ آئے, چلنے میں مزہ آئے, اتنی خطرناک ہوتی ہے. تاریخ اسلام کی مثال ہے. بنو عباس جب شروع میں آئے تھے, آل محمد کا نام لے کے آئے تھے, جم گئے تو بنو امیہ سے کم ظلم نہیں کیا انہوں نے اہل بیت پر. 7ویں امام کو 14 سال کس نے قید میں رکھا, 8ویں امام کو زہر دے کے کس نے شہید کیا, یہ وہی لوگ تھے. اور میں دونوں مثالیں دوں, ظالموں کی بھی اور منافقوں کی بھی. 7ویں امام کے وکیل 14 سال امام قید میں رہے, اتنے جم گئے اپنی جگہ کہ جب 7ویں امام شہید ہوئے اور 8ویں کی امامت شروع ہوئی, پہلی مخالفت بابا کے وکیلوں نے کی, ہم اس کو امام ہی نہیں مانتے. کیوں؟
اس لیے کہ وہ اتنے جم گئے تھے کہ اگر ان کو امام مان لے تو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا. یہ آئیں گے تو نئے وکیل بنائیں گے, یہ آئیں گے تو ایٹ لیسٹ حساب کتاب تو لیں گے نا. 14 سال 7ویں امام کی غیر موجودگی میں اتنا وہ کھل کھیلنے کے عادی ہو چکے تھے کہ اب ذرا بھی پابندی برداشت نہیں تھی. خود اپنے آپ کو مومن کہلوانے والے اور ایک طرح سے 7ویں امام نے جن کو وکیل بنایا, مگر جم گئے تو 8ویں امام کی امامت کو چیلنج کیا, اور چھوٹا موٹا چیلنج نہیں, اتنا بڑا کہ بہت سارے سیدھے سادے بھولے بھالے مومنین 7ویں امام کی غیر موجودگی میں اتنا کلوز آ گئے تھے وکیلوں کے کہ جب پھر یہ وکیلوں نے کہا یہ 8واں امام جھوٹ بول رہا ہے, نعوذ باللہ, یہ جملہ میں کیسے کہہ گیا, غلط بیانی کر رہا ہے, تو بہت سارے مومنین نے ان کی بات مان لی کہ ان کو تو ہم کون سی دوسری عورتیں, کہ وہ عورتیں جو لاپرواہ, دین میں بہت زیادہ ان کے پاس تقوی اور خوف خدا نہیں, وہ اس مسلمان عورت کی تفصیلات اپنے شوہروں کو بتا سکتی. اب میں کیا اس کی وضاحت کروں, ایک لفظ بھی اتنا ہی لفظ کافی. عورت عورت سے بھی حجاب کرے گی اگر ایسی عورت. پہلے تو اتنا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قرآن کی آیت کس دور کے لیے فیس بک نے سمجھا دیا. کہ اب ہمارے ہاں یہ اکثر ہم سے بچیوں نے کہا کہ نہیں مولانا, ہماری جو بے پردہ تصویریں آپ کو فیس بک پہ نظر آ رہی, تو یہ فیس بک ہے, اس کے اندر پاسورڈ اور یہ ساری اتنی احتیاط ہے, کوئی اس پہ جا نہیں سکتا. صرف جو ہماری فرینڈز ہیں, جو ساری عورتیں بچیاں ہیں اور لڑکیاں, انہی کو ہم نے ایکسس دیا. مگر ان میں ایک بھی اگر لاپرواہ ہے, اگر نہیں ہے, تو ہمیں کیسے یہ تصویریں وہ بچی دکھا رہی ہیں. ایسے ایسے گھرانوں کی کہ ایسا امیج ڈیمیج ہوا کہ جب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. اب وقت نہیں ہے کہ میں مزید اس کی خرابی وہ بتاؤں, کہ آپ کو پتا ہے نا کہ فیس بک آج کل اسلام دشمن طاقتوں کا بھی ایک بہترین ذریعہ ان لوگوں کو کیچ کرنے کا جن کے بارے میں ان کو خطرہ لگ رہا کہ یہ آگے چل کر اتنے ذہین لوگ ہیں کہ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں, کس طرح سے ان کو فیس بک سے پکڑ کے اپنا غلام بنایا جائے. تو پوری آپ کو رپورٹ مل جائے گی انٹرنیٹ کے اوپر. وہ ہے اجتماعی خرابی. ہمارے وہ بریلینٹ نوجوان جن سے ہم کو توقع تھی کہ وہ غیبت میں امام زمانہ کی خدمت کر کے بعد ظہور ہوا میں اڑتے ہوئے خدمت امام تک جائیں, اس سے پہلے فیس بک کے ذریعے سے ان کا شکار کر دیا گیا. مگر یہ تو ایک بہت بڑا موضوع ہے جو آج کے لیے ذرا سا خارج از موضوع ہو گیا. مگر جو انفرادی خرابیاں اس میں آ گئیں کہ ہر طرح سے کان بند کرنے کے باوجود, آنکھیں نیچی کرنے کے باوجود یہ خرابیاں آ رہی, تو یاد رکھیے اگر اسے بھی ذرا سا نظر انداز کیا گیا, اور ہو سکتا ہے پاکستان میں یہ وہی ڈش اینٹینا کی طرح سے اتنا جم گیا ہو کہ اب لوگ کہیں مولانا اب تو اس کا اکھاڑنا بہت مشکل. اب فیس بک کو چھوڑیے, کوئی اور بات بتائیے. لیکن میں نے 3 سال پہلے ڈش اینٹینا کی بات کی تھی, اس وقت اس کثرت کے ساتھ جن گھرانوں کے بچوں نے, اور آج 3 سال کے اندر جو میں نے فیس بک کی خرابی دیکھی, ڈش اینٹینا کی خرابی میں پھر بھی والدین کے ذہن جھنجھوڑے جا سکتے ہیں, برف پگھلائی جا سکتی ہے, کیونکہ ان کے سامنے ہو رہا. فیس بک کا تو مسئلہ ہے کہ اکثر والدین کو پتا بھی نہیں کیا ہو رہا. تو مسئلہ ایک فیس بک اور اس کا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری آدمی کو یاد رہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ اب 3 سال کے بعد میں آؤں, کوئی نیا مسئلہ اتنا جم چکا اور پھر میں تقریر کروں. 2 باتیں. نمبر 1, اب مجھے اس حوالے سے بھول جائیے کہ اندھوں میں کانا راجا جب میں 20 سال پہلے کراچی میں تھا, اس وقت بھی ایک طالب علم تھا اور کم علم تھا, تو اور کوئی خدمت کرنے والے کم تھے. الحمدللہ نجف اور قم سے پڑھ کے تازہ علماء کی اتنی بڑی بڑی جماعتیں آ چکی ہیں, وہ عالم ہیں, ان سے استفادہ کیجیے. نمبر 2, خود اتنا سمجھدار بنیے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے, آپ خطرے کو پہچان لیں. جب امام زمانہ آئیں گے فتنے اس تیزی کے ساتھ ہوں گے کہ ہر ایک کو جا کے امام نہیں بتایا کریں گے فتنہ ہے روکو. ہر مومن کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے. تو دیکھیے 4 باتوں کا ربط دیکھ لیجئے. اب تمہید ہی میں مجلس ہو گئی. البتہ اتنا عرض کروں کہ اسی کو پھیلا لیجئے گا تو ایک اشرا بن جائے گا. برف, یہ برف ہمیں جہاں یہ یاد دلاتی کہ خدمت امام میں پہنچنے کے لیے ہمیں مینٹلی کس طرح تیار ہونا, تو وہاں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اس غیبت میں ہمیں کیا خدمت امام کرنا ہے کہ دوسرے امام تک جائیں اور ہمیں امام بلائیں. یہ برف ہمیں یہ یاد دلاتی کہ دنیا بھر میں ہر جگہ پرابلم چل رہے ہیں. پاکستان کی شہادتیں
لیکن وہ کوئی ہمارا نقصان نہیں ہے. نقصان اگر ہمارا یا ہمارے بچوں کا ایمان ختم ہو گیا, کمزور ہو گیا, آدھا رہے گا. اور جب آپ کے سامنے فتنہ آ جائے تو بر وقت اس کا علاج کریں. اور اتنے اویئرنیس ہونے چاہیے لوگوں میں, آگہی, کہ فوراً پہچان لے کہ ڈش اینٹینا جو ڈاکومنٹری فلم کے نام سے ہمارے یہاں چھلانگ لگا کے آ رہا ہے, یہ اس پہ نہیں رکے. جب اورنج جوس آدمی کو شرابی نمازی بنا سکتا ہے تو یہ تو پتہ نہیں کتنی تباہی پھیلائے. اور فیس بک جو ہمارے یہاں بڑے فائدے کے ساتھ آ رہا, 4 سال پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ انٹرنیٹ کی چیٹنگ کو بھی آغا سیستانی حرام قرار دیتے ہیں بحیثیت عنوان ثانوی, لیکن بہرحال حرام قرار دیتے. اس کے فوراً بعد جواب ملا ممبر سے, جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, سارے مراجع